کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ دراصل تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ اگر تم ضرورت مند کی مدد کرنے کے قابل ہو تو اسے ہمدردی کے چند بول بولنا کافی نہیں، بلکہ تم پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرو۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا حماقت ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ پھل نہ درخت کی ڈالی کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف لفظ پڑھتا ہے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن ادب سے وہ محروم تھا۔ اچھے دوست آنکھ اور ہاتھ کی مانند ہوتے ہیں۔ جب ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ روتی ہے، جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پوچھتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ غلط سمت میں آپ پوری رفتار سے جاؤ تو بھی منزل نہیں ملے گی، مگر درست سمت میں اگر کچھوے کی چال سے بھی چلو تو بھی منزل مل ہی جائے گی۔ زندگی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب آپ کہتے ہو کہ زندگی نے مجھے یہ سکھایا تو یقین کرو کہ آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہوگی۔ کچھ نہ کچھ عیب سب میں ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ عقل مند اپنے عیب خود محسوس کر لیتا ہے، دنیا محسوس نہیں کرتی۔ بے وقوف اپنے عیب خود محسوس نہیں کرتا، دنیا محسوس کر لیتی ہے۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور اگر عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ رہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں۔ خاموشی کسی بھی غیر مہذب رویے کا مہذب ترین جواب ہے۔
چھوٹی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا بہترین معاوضہ وصول کرو، لیکن کبھی بھی اپنی روح اور دل کو بیچنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ انہیں پسند کرتا ہے جو پاک ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک بھروسہ کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ اگر فیصلہ کرو تو ان کے بیچ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی کے ہر حالت میں خرچ کرتے رہتے ہیں، غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کیوں نہیں، جو کوئی اپنی قسم پوری کرے گا اور ڈر رکھے گا تو اللہ بھی ڈر رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اس دور کے لوگوں کی محبتیں نوافل کی طرح ہیں، ادا ہو گئیں تو ٹھیک، ورنہ کون سی فرض تھی۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہے۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہے، اور جب اس سے پیٹھ پھیرتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ برائی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوؤ تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوش مند عقل مند اس سے بچ کر رہتا ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں۔ ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر اس کا وبال باقی رہ جائے، اور دوسرا وہ عمل جس کی مشقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہے۔ عقلیں زیادہ تر خواہشات کی بجلیوں کی چھاؤں میں قتل ہوتی ہیں۔ شریف آدمی کا بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کے جو عیب اسے معلوم ہو ان کی طرف دھیان نہ کرے۔ جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آتے۔ خاموشی بڑھ جائے تو وقار بڑھ جاتا ہے، اور انصاف زیادہ ہوگا تو مستقل دوست زیادہ ہوں گے۔ مہربانی کرنے سے قدر و قیمت میں عظمت آ جاتی ہے۔ بے شک کچھ لوگوں نے ثواب کی امید میں اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی تاجروں کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی غلامی کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔
جب جواب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو درست جواب ناپید ہو جاتا ہے۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جسے بجا لانے کے لیے تم اپنے نفس کو مجبور کر دو۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جہاں سچ نقصان دہ ہو اور جھوٹ بولنا فائدے مند ہو، وہاں تم سچ کو جھوٹ پر ترجیح دو۔ عقل مند آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور احمق آدمی کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ مالداری پردیس کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے اور فقیری وطن کو بھی پردیس بنا دیتی ہے۔ خدا کی رحمت سے نا امید ہونا بہت نقصان دہ ہے۔ انسان کی سب آرزوئیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ جب تم امیدیں باندھتے باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی اچانک آمد کو یاد کر لو۔ مال امیدوں کو مضبوط کرتا ہے اور موت آرزوؤں کی جڑ کاٹتی ہے۔ تنگی آرام سے اور موت حیات سے بہت قریب ہے۔ زمانے کے پل پل کے اندر آفتیں پوشیدہ ہیں۔ دنیا مسافر خانہ ہے مگر بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس میں عیب ہو وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے۔ لالچ سے روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرے اسی حالت میں رہتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ کسی کو محتاج بناتا ہے وہ محتاج ہی رہتا ہے۔ جب تک کسی شخص کا پوری طرح سے حال معلوم نہ ہو اس کے متعلق بزرگی کا یقین نہ رکھ۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ عبرتناک واقعات سے عبرت کے سبق سیکھو۔ آدمی کے چہرے کا حسن اللہ تعالی کی عمدہ عنایت ہے۔ جو شخص اپنا راز محفوظ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ کرنے سے نہایت عاجز ہوگا۔ جب بات کم ہو جائے تو انسان اکثر صحیح بات کہتا ہے۔ ہر ایک سے اس کی سمجھ کے مطابق بات کر۔ مصیبت میں گھبرا جانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ بیوقوف ہمیشہ ضرورت مند رہتا ہے، عقل مند ہمیشہ غنی رہتا ہے اور لالچی ہمیشہ ذلت میں گرفتار رہتا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ واضح اور روشن ترین راستہ حق و صداقت کا راستہ ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں ہوں کہ جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی بھر سوئے رہتے ہیں، جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں۔ جھگڑے میں کودنا بہت آسان ہے لیکن نکلنا بہت مشکل۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوگی۔ بس نرم خو اور نرم گفتار بن جا تاکہ تیرے دوست زیادہ ہوں۔ کمینے انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جس شخص کی نظر اپنے عیبوں پر ہو وہ دوسروں کا عیب نہیں دیکھتا۔ پیدائش موت کی ایک قاصد ہے۔ جس شخص کی امیدیں کم ہوتی ہیں اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ غیبت سننے والا غیبت کرنے والوں میں شامل ہے اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کام کو کرنے والا ہے۔ غموں کے کانٹوں اور دکھوں کی دھول سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، جب زبان سے نکال چکے تو وہ تیری مالک بن گئی۔ جب آدمی بیکار ہوتا ہے تب اسے عشق بازی یاد آ جاتی ہے۔ جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کی نسبت
بدزنی زیادہ ہوتی ہے۔ جس نے تجھے ذلیل سمجھا، اگر تجھے عقل ہے تو بے شک اس نے تجھے فائدہ پہنچایا۔ جب تک تو نحوست کا مزہ نہ چکھے گا تب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک بات میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے، اور ہر بات میں اختلاف کرنا دشمنی کا باعث ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان پر گناہ کا کرنا دشوار ہو۔ بہترین بات وہ ہے جس سے سننے والے کو ملال اور اس پر بوجھ نہ ہو۔ کسی عادت پر غالب آنا کمال کی فضیلت ہے۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے، اور عقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ مجھے اس شخص پر رحم آتا ہے جس کی شہرت تو یہ ہو کہ وہ نیک ہے مگر حقیقت میں وہ برا ہو۔ جو حق بات کہنے سے خاموش رہتا ہے وہ گونگا شیطان ہے۔ جو شخص کسی بات کو دل میں چھپاتا ہے وہ بات اس کی زبان کی جنبش اور اس کی صورت سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ خوشامد اور تعریف کی محبت شیطان کے دو بڑے داؤ ہیں۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے۔ تمہارا مرض تمہارے اندر ہے اور تمہیں معلوم نہیں، تمہاری دوا تم میں ہے اور تمہیں معلوم نہیں۔ تم خود کو معمولی جاندار سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں انسان کی عقل کا امتحان ہوتا ہے۔ آدمی اگر عاجز ہو اور نیک کام کرتا رہے تو اس سے اچھا ہے کہ قوت رکھے اور برے کام نہ چھوڑے۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ خواہشات کو ترک کر دو۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے گا۔ علم بیان کرنے والے تو بہت ہیں لیکن اس پر عمل اور اس کی حفاظت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے حاصل کر، اور جو نہیں جانتے ہیں ان کو اپنا علم سکھا۔ علم کی خوبی اس پر عمل کرنے میں اور احسان کی خوبی اس کے نہ جتلانے میں ہے۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ جس بات کا علم نہ ہو اسے برا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں ابھی تک تمہارے کان تک نہ پہنچی ہوں۔ صاحب علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو اسے ذلیل نہ سمجھ، بے وقوف اگر بڑے رتبے پر ہو اسے بڑا مت خیال کر۔ دنیا داروں کی دوستی ایک معمولی اور ادنیٰ سی بات پر دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی قابل شخص دوستی کے اہل نہ ملے تو کسی نااہل سے دوستی نہ کر۔ جو شخص اپنی زبان کو اپنے نفس پر حکمران بنا دیتا ہے وہ اپنی وقعت ختم کر دیتا ہے۔ انسان اپنی زبان کے پردے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ زیادہ خاموشی سے وقار پیدا ہوتا ہے۔ جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہو اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جائے اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقویٰ کم ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جائے وہ آگ میں داخل ہوگا۔ گفتگو آپ کے قبضے میں ہوتی ہے جب تک آپ اس کو زبان سے نہ نکالیں، اور جب آپ اسے زبان سے نکال دیں تو آپ خود اس کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس لیے تم اپنی زبان اس طرح محفوظ کر کے رکھو جس طرح اپنے سونے چاندی کو محفوظ رکھتے ہو، اس لیے کہ بہت سے کلمات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نعمت کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو اس بات پر تو قادر ہے کہ خاموشی کو کلام بنا لے، لیکن تو اس پر قادر نہیں کہ اپنے کلام کو خاموشی بنا لے۔ زبان سے بڑھ کر کوئی بھی چیز زیادہ دیر قید کیے جانے کی حقدار نہیں۔
گناہوں پر شرمندہ ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ اگرچہ کوئی قدر پہچاننے والا نہ ملے مگر تو اپنی نیکی کو بند نہ کر۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالی خود ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے آنسوؤں سے بھر گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ آپ نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالی کے خوف سے رویا ہو۔ آپ نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ، میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی کی رحمت نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقہ دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، کیونکہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ جو شخص گناہ کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو، کیونکہ ملک الموت جب کسی انسان کی روح وضو کی حالت میں نکالے تو اس کے لیے شہادت کا مرتبہ لکھا جاتا ہے۔ جن باتوں کو شریعت نے منع فرمایا ہے، اگر تو ان سے بچے گا تو گویا سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ نماز کے لیے جب آؤ تو دوڑ بھاگ کر نہ آؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو اللہ کو پروردگار سمجھ کر، اسلام کو اپنا دین قرار دے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یقین کر کے راضی ہو گیا ہو۔ دعا ہی تقدیر کو ٹال سکتی ہے اور نیک سلوک عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ قیامت کے دن بندے سے نعمتوں کے متعلق پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے صحت عطا نہیں کی تھی تو پھر تو نے کیا نیک عمل کیے؟ آدمی کا اپنا مال وہی ہے جو اس نے آگے بھیجا، یعنی اللہ کے راہ میں لگا دیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اہل جنت کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا، سچ بولنا۔ اللہ تعالی نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں، اور نرم بات کہنے پر وہ اجر فرماتے ہیں جو سخت مزاجی پر نہیں دیتے۔ عمدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ جو شخص حق ہوتے ہوئے جھگڑے کو ترک کر دے، اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مزاج کا تیز نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو اور نرم بات کہتا ہو۔ جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص دنیا کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے اور لوگ ان پر رش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہیں، اور جس میں اچھے اخلاق ہوں اس کا درجہ روزے داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دنیا میں جن لوگوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، روز قیامت ان کو ملنے والا اجر و ثواب دیکھ کر اہل عافیت تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ آپ نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ سب آدمی تواضع اختیار کریں، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے۔ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور ایمان کا انجام جنت ہے، جبکہ بیہودہ گفتگو گناہ سے تعلق رکھتی ہے اور گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ آدمی کسی دوسرے آدمی کی قبر کے قریب سے گزرے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ نیک اعمال بجا لانے میں جلدی کرو، کیونکہ اندھیری رات کی مانند فتنے نازل ہونے والے ہیں۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں:
آنکھوں کا خشک ہونا یعنی اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا اور دنیا کا لالچ